نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نماز کا تصور بہت اہم ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کو نماز کے اوقات میں الجھن ہوتی ہے کہ نماز کا صحیح وقت کون سا ہے، مستحب وقت کون سا ہے، اور صحیح وقت کو سمجھنا ضروری بھی ہے تاکہ ہم اپنی عبادات کو بہتر بنا سکیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے اوقات کا ذکر کریں گے کہ کس نماز کا کون سا وقت ہے اور کون سا وقت اس کا مستحب ہے، یعنی کس وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ نئے دن کے آغاز کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور رحمت طلب کرنے کا وقت ہے۔ تو نماز فجر کا پہلا وقت فجر ثانی یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہے۔ صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق جو صبح سفیدی چھا جاتی ہے شمال سے جنوب کی طرف، وہ صبح صادق ہے۔ اس وقت سے نماز کا صبح کی نماز کا یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے تک فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن مستحب وقت یعنی مستحب سے مراد پسندیدہ وقت، جس وقت میں نماز پڑھنا پسندیدہ فرمایا گیا ہے، تو پسندیدہ وقت فجر کا روشنی میں پڑھنا ہے، یعنی آخری وقت میں نماز فجر کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری نماز آتی ہے ظہر، جو سورج کے عروج کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے وقفہ لینے اور روحانی معاملات پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی دلاتی ہے۔ تو ظہر کا وقت سورج کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج عروج پہ ہو اور پھر زوال پذیر ہونے لگ جائے، یعنی سورج ڈھلنے لگ جائے، تو اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اندازے کے مطابق سورج عروج پہ ہونے کے بعد یعنی زوال کے وقت کے تقریباً 10 منٹ کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور آخری وقت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، یعنی ایک لکڑی کو کھڑا کر دے ہم زمین پر اور اس پر سورج پڑے تو جب سایہ اس کی مثال کے 2 مثل ہو جائے، یعنی اس کو 2 مرتبہ برابر کرنے تک زمین پر سایہ ہو، تو تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل ہو جائے تو عبادات میں احتیاط ضروری ہے، اس لیے ظہر کی نماز کو ہر چیز کا سایہ 1 مثل کے ہونے سے پہلے پڑھی جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر 2 مثل تک بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عبادات میں احتیاط بہتر ہے۔ اور عصر کا وقت، عصر کی نماز جو شام کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی عصر کی نماز کا وقت تب شروع ہوگا جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور عصر کا وقت مغرب تک ہے، یعنی سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت ہے۔ سورج غروب ہونے سے تقریباً 5-10 منٹ پہلے تک عصر کا وقت ہے، اور عصر کا مستحب وقت یہ ہے، پسندیدہ وقت یہ ہے کہ اس وقت پڑھی جائے جب سورج اپنا رنگ تبدیل کر لے، یعنی سرخی کے مائل ہو جائے سورج۔ چوتھی نماز ہمارے پاس آتی ہے مغرب، جو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز دن کے اختتام کی علامت ہے اور دن کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ تو مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے اس وقت سے مغرب کی نماز شروع ہوتی ہے، اور شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ شفق کیا ہے؟ شفق اگر آپ نے غور کیا ہو تو مغرب کی نماز کے بعد ایک سرخی چھا جاتی ہے، اس سرخی کے بعد پھر ایک سفیدی آتی ہے، تو وہ جو سفیدی ہے وہ اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو شفق کے غائب ہونے تک یعنی اندھیرا مکمل طور پر اندھیرا چھا جانے تک مغرب کا وقت ہے۔ اندازے کے مطابق یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جو موسم کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اور مستحب وقت مغرب کا جلدی پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے،
تو اسی وقت پڑھ لینی چاہیے۔ پانچویں نماز ہے عشاء کی، جو رات کی نماز ہے، رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور یہ دن کا جائزہ لینے اور کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی پر معافی مانگنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جب بالکل اندھیرا چھا جائے تب عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت صبح کی نماز تک ہوتا ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور مستحب وقت اس کا یہ ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں پڑھی جائے، یعنی اگر رات کو 3 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو رات کے پہلے حصے میں پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوقات پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔